صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد مع الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات، یہ درس مثنوی جس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی محبوبیت حاصل ہوئی، اور یہ مثنوی جس نے کئیوں لوگوں کو بارگاہ الہی میں قرب دلایا ہے. آئیے آج ہم اس دوسری نشست میں حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مثنوی کے آگے کچھ مطالعہ کرتے ہیں. حضرات، جب تک انسان اپنے منزل مقصود کا اور جب تک انسان کو اپنے منزل مقصود کا قصد نہیں ہوتا، یعنی ہر انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے منزل کے متعلق جو ہے پختہ ارادہ کر لے. اگر اس کو اس کی منزل کا پتہ ہوگا کہ مجھے کہاں جانا ہے، تبھی وہ نکلنے گا بھی اور راستہ بھی طے کرے گا اور اپنے اصل منزل تک پہنچے گا. مثال کے طور پر، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے، آپ راستے میں نکل گئے، کوئی دوست کوئی ساتھی ملا اور وہ کہنے لگا کہ کہاں جاتے ہو؟ میں فلاں مقام جا رہا ہوں، میرے ساتھ اب چلو. آپ اس کے ساتھ نکل جاؤں گے. پھر وہاں جانے کے بعد پھر کوئی دوسرا شخص ملے گا، وہ کہے گا کہ آپ کہاں جاتے ہو؟ ہمارے ساتھ چلو. اب اس کے ساتھ نکلیں گے، وہ کسی اور مقام پہ لے کر پہنچائے گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب کسی راستے پر نکلتا ہے تو اس کو اس کے منزل کا پتہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میری منزل کون سی ہے، مجھے کہاں پہنچنا ہے. یہ منزل مقصود کا پتہ یہ ضروری ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو پیدا فرمایا. ہم اور آپ سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہم اپنے منزل مقصود کو فراموش کر چکے. ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہمارا معبود کون ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہمارا مسجود کون ہے. مطلب کیا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں، دنیا کی رہنائی میں، دنیا کے لو لہب میں اس طرح مشغول ہو چکے کہ ہمیں خود پتہ نہیں کہ رب ذوالجلال کا راستہ کیا ہے. تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی اچھے انداز میں اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اے انسان، تیرا منزل، تیری منزل اور تیرا راستہ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ ہے. تم اس دنیا میں آئے ہو تو اس دنیا میں آنے کا مقصد تمہارا اللہ کی رضا ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد تمہارا جو ہے اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی محبت ہے. تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ آئیے ایک بڑا ہی عمدہ اور بہترین واقعہ حضرت یہاں تحریر فرماتے ہیں، اور اس سے یہ ثابت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارا مقصد اللہ کی محبت ہے. تم دنیا کی محبت میں، دنیا کے جاہ و جلال میں اور دنیا کی شہرت، دنیا کی دولت، دنیا کی جو ہے تو خود پسندی میں ایسے مشغول ہو چکے کہ جو اصل مقصد ہے اللہ کی محبت کا، اس کو تم فراموش کر چکے. اب محبت الہی کی تاثیر، محبت الہی کی عظمت، یہ سب علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. ایک بڑا ہی عمدہ واقعہ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان، جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حضرت لقمان وہ اپنے آقا کے پاس رہنے لگے. ان کا کوئی آقا تھا، کسی نے ان کو جو ہے تو اپنے پاس رکھا تھا اور ان کو آزمایا، اور ان کا ہنر اور ان کی منزلت کو دیکھ کر وہ بادشاہ ان پر بڑا شیدا ہو گیا.
وہ بادشاہ ان پر بڑا شیدا ہو گیا، اس قدر محبت کرنے لگا حضرت لقمان سے کہ جب بھی کھانا نکالا جاتا تو وہ بادشاہ اس وقت تک کھانا تناول نہیں کرتا، وہ بادشاہ اس وقت تک ایک نوالا نہیں اٹھاتا تب تک حضرت لقمان وہاں تشریف نہ لاتے، اور ان سے فرماتا، ان سے کہتا کہ پہلے آپ ایک لقمہ اٹھائیے، آپ کا جو جھوٹا بچے گا وہ میں کھاؤں گا۔ اس قدر شیدا ہو گیا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اس بادشاہ کی بارگاہ میں خربوزہ پیش کیا گیا۔ جب وہ خربوزہ اتفاقاً وہ تحفے میں پیش کیا گیا تو وہاں پر حضرت لقمان موجود نہ تھے، تو آقا نے کہا کہ ایسا کرو، جاؤ پہلے لقمان کو بلا لاؤ۔ اب حضرت لقمان کو بلانے گئے، حضرت لقمان تشریف لائے۔ آنے کے بعد بادشاہ نے، اس آقا نے اپنے ہاتھ میں چھری لی اور اس خربوزے کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد اس کی ایک پھانک جو ہے حضرت لقمان کو دی۔ حضرت لقمان نے جیسے وہ ایک پھانک لی، وہ ایک ٹکڑا خربوزے کا لیا، تو جس طرح شکر کو اور شہد کو مزے لے لے کر کھایا جاتا ہے، حضرت لقمان نے وہ پھانک کو بڑے مزے لے کر کھانے لگے، بڑے مزے سے کھانے لگے۔ آقا نے دیکھا کہ یہ بڑے ہی مزے لے لے کر جو ہے تو یہ پھانک کھا رہے ہیں، تو وہ پھانک ختم ہوئی تو فوراً ایک دوسرا ٹکڑا اور دوسری پھانک اور دی۔ حضرت لقمان دوسری اور کھانے لگے۔ ان کے مزے لے لے کر کھانے کو دیکھ کر بادشاہ نے، اس آقا نے ایک کے بعد دیگرے 17 پھانکیں ان کو دے دی، اور انہوں نے 17 پھانک بڑے مزے سے اور بڑے ہی خوش ہو کر اس کو کھانا شروع کیا، تناول کیا۔ جب آخری پھانک بچی، آخری ٹکڑا وہ خربوزے کا بچا، تو بادشاہ کہنے لگا، وہ آقا کہنے لگا کہ اے لقمان، یہ ساری پھانکیں تو آپ نے کھا لی، اب یہ آخری جو اس کا ٹکڑا ہے خربوزے کا وہ میں کھاتا ہوں، تاکہ میں بھی دیکھوں کہ آخر اس میں مٹھاس کتنی ہے، جو تم اتنے مزے لے لے کر اور اتنی محبت سے اور اتنے جو ہے تو خوشی سے اس خربوزے کو آپ کھاتے ہو، تو ذرا ایک پھانک کھا کر میں بھی تو دیکھ لوں کہ آخر اس میں کتنی چاشنی ہے، کتنا مزہ ہے۔ اب وہ بادشاہ نے وہ آقا نے وہ ایک پھانک لی اور اپنے منہ میں ڈالا، بس ایک ہی لقمہ اس کا کھایا تھا کہ اس کی کرواہٹ سے اور اس کی تلخی سے بادشاہ کا منہ جو ہے فوراً آگ کی مانند جلنے لگا۔ یعنی اس قدر کڑوا، اس قدر تلخ وہ خربوزہ تھا کہ بادشاہ کے منہ میں چھالے آ گئے اور تھوڑی دیر وہ بے خود ہو گیا، اتنا کڑوا جو ہے وہ خربوزہ تھا۔ پھر اس کے بعد وہ آقا نے کہا حضرت لقمان سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے یہ سارے پھانکوں کو اور سارے خربوزے کو آپ کھانے لگے، اور اتنا کڑوا ہونے کے بعد آپ اس کو شکر کی مانند، شہد کی مانند سمجھ کے بڑے لطف اور بڑے خوشی سے کھانے لگے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت لقمان نے کیا جواب دیا، اس بات کو علامہ رومی نے اس میں بڑے ہی اچھے انداز میں بیان فرمایا، اور اس واقعے سے علامہ رومی نے جو چیز بیان فرمائی آپ سماعت کریں۔ دیکھیے واقعہ یہ ہے، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خواجہ لقمہ چو لقمہ را شناس بندہ بدورا بابو عشق باز۔ جب لقمان کے آقا نے لقمان کی منزلت کو پہچان لیا، لقمان کے آقا نے لقمان کی منزلت کو پہچان لیا، تو وہ بادشاہ تو تھا لیکن اب وہ لقمان کا غلام بن گیا، یعنی بڑا دل سے شیدا ہو گیا حضرت لقمان پر۔ ہر طعامے کے آوردندے بوئے کس ہوئے لقمان فرتادے زبے، تاکہ لقمان دستے سوئے آپ برد قاصدن تا خواجہ پس خردش خرد۔ وہ اس قدر، وہ آقا، وہ بادشاہ اس قدر جو ہے لقمان کا شیدا ہو گیا
کہ ایک لقمہ بھی کھانے کا وہ ان کے بغیر نہیں کھاتا تھا. جب تک حضرت لقمان تشریف نہ لاتے وہ ایک لقمہ بھی نہیں کھاتا. پہلے حضرت لقمان آتے، وہ ایک لقمہ اس میں سے اٹھاتے، ان کا کھانا جو بچ جاتا اب وہ بادشاہ کھاتا. اس قدر پیدا ہوا. سورے او خورتے وہ شور انگیختے، ہر تامے کے نہ خورتے ریختے. اس کا عالم یہ تھا کہ جو حضرت لقمان کا بچا ہوا ہوتا وہ خود کھاتا اور مستی میں زندگی گزارتا. ہر تامے کے نہ خورتے ریختے، اور جس کھانے کو حضرت لقمان نہیں کھاتے، جس کھانے کو حضرت لقمان چھوڑ دیتے تو وہ کھانا وہ آقا بھی ترک کر دیتا، اس کو بھی نہیں کھاتا. یعنی جس کھانے کو حضرت لقمان نے پسند کیا، جس کھانے کو حضرت لقمان نے کھایا تو وہ آقا بھی اس کو کھاتا، ورنہ وہ بادشاہ بھی اس کو چھوڑ دیتا. در بخوردے بے دل و بے اشتہا ای بود پیوستگی بے انتہا. علامہ رومی لکھتے ہیں اگر وہ کبھی کھاتا بھی، اگر کبھی وہ کھانا کھاتا بھی تو بے رغبتی سے اور بے دلی سے اس کو کھا لیتا. ای بود پیوستگی بے انتہا. اور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے دلوں کو بے پایا اتحاد، یعنی اس قدر اس بادشاہ کو، اس آقا کو حضرت لقمان سے محبت ہو گئی کہ جس کو وہ کھاتے اس کو خود کھاتا، اور اگر کبھی جس کو وہ کھاتے اس کو خود کھاتا، اور جس کو وہ نہیں کھاتے اس کو ترک کر دیتا، اور اب کبھی اگر کھاتا بھی تو بے دلی اور بے رغبتی سے. اب علامہ رومی لکھتے ہیں خربوزہ آوردہ بدن ارمغا لئے غائب بود لقمہ زامیہ. اچانک اتفاق سے ایک دن اس بادشاہ کے دربار میں خربوزہ لایا گیا. لئے غائب بود لقمان زامیہ، لیکن حضرت لقمان وہاں موجود نہ تھے. جب وہ خربوزہ لایا گیا تو حضرت لقمان وہاں موجود نہ تھے. گفت خواجہ با غلام کعے فلا زود رو فرزند لقمان را بخا. تو اس بادشاہ نے کہا، اس آقا نے کہا کہ اے فرزند دوڑتے ہی جاؤ اور جلدی حضرت لقمان کو بلا لاؤ. چونکہ لقمان آمد و پیشش نصیست خواجہ بس بگرفت سکین بدست. جب حضرت لقمان کو بلانے بھیجا، حضرت لقمان تشریف لائے. چونکہ لقمان آمد و پیشش نشست. علامہ رومی لکھتے ہیں کہ جب حضرت لقمان تشریف لائے اور اس کے سامنے بیٹھ گئے، خواجہ بس بگرفت سکین بدست، تو آقا نے اپنے ہاتھ میں چھری لی اور اس خربوزے کو کاٹنے لگا. چو برید کو داد پورا یک بری ہم چو شکر خوردش و ہم چو انگبین. اب اس نے اس خربوزے کو کاٹا آقا نے، اور کاٹنے کے بعد اس کی ایک پھانک جو ہے حضرت لقمان کو دی. جب ایک پھانک حضرت لقمان کو دی، علامہ رومی لکھتے ہیں ہم چو شکر خوردش و ہم چو انگبین. جس طرح شہد کو مزے لے کر کھایا جاتا ہے، جس طرح شکر کو مزے سے کھایا جاتا ہے، حضرت لقمان اس پھانک کو، اس خربوزے کے کاش کو، اس خربوزے کے ٹکڑے کو بڑے مزے سے کھانے لگے. از خوشی کے خورد دار پورا دوم دار رسید آ شمشہا تا ہفت دہم. اب آقا نے دیکھا کہ حضرت لقمان بڑے ہی مزے لے کر بڑے ہی خوشی سے وہ کاش کھا رہے ہیں، وہ خربوزہ کھا رہے ہیں، تو آقا نے دوسرا اور کاش ان کو دیا، دوسری پھانک اور دی، دوسری دی، تیسری دی. تا رسید آ شمشہا تا ہفت دہم. یہاں تک کہ 17 پھانکیں اس آقا نے حضرت لقمان کو دے دی. حضرت لقمان کھاتے چلے، مزے لیتے چلے. اب علامہ رومی لکھتے ہیں ماند شمش گفت ایرا من خورم تاچے شیری خربوزاست ای بندگرم. بڑی اچھی بات فرمائی. کہتے ہیں کہ آقا نے کہا کہ اے لقمان آپ نے 17 اس کی پھانکیں تو کھا لی، جب ایک پھانک بچ گئی وہ کہنے لگا ایرا من خورم، اے لقمان یہ ایک پھانک کو میں کھاتا ہوں. اور میں کیوں کھاتا ہوں سنو، تاچے شیری خربوزاست ای بندگرم، تاکہ میں بھی تو دیکھوں اس کے اندر میں کتنی مٹھاس ہے جس کو تم مزے لے کر کھاتے ہو.
اونچنا خوش می خورت کا ذوق او تواہا شد مشتہی و لقمہ چو. وہ آقا کہنے لگا تم اتنے محبت سے اتنے پیار سے اس کو کھا رہے تھے کہ جتنے ناظرین تھے اور جتنے دیکھنے والے تھے سب کی طبیعت للچانے لگی کہ آخر کتنا میٹھا خربوزہ ہے کہ جو حضرت لقمان مزے لے لے کر کھانے لگے. آپ کے کھانے کے انداز کو دیکھ کر سب مچلنے لگے. چوب خورت از تلخیش آتش کرو ہم زبا کر آبلا ہم حلق سو. اب علامہ رومی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وہ آقا نے جیسے ہی وہ کاش لی جو بچا ہوا آخری کا جو پھانک تھی اس کو لیا. چوب خورت از تلخیش آتش فروخت. جیسے ہی اس نے وہ پھانک لی آقا نے اور اپنے منہ میں ڈالی اور اس کو کھایا تو اس کی کرواہٹ سے اور اس کی تلخی سے اس کے منہ میں آگ لگ گئی. آتش فروخت آگ لگ گئی. ہم زبا کر آبلا ہم حلق سوخت یہاں تک کہ اس کے زبان پر چھالے پڑ گئے اور اس کا حلق جلنے لگا. اس قدر کڑوا جو ہے وہ خربوزہ تھا. ساتے بے خوشد از تلخی آن بعد ازا گفتش کہ اے جانے جان نوش چو کر دی تو چندی زہر را لطف چو انگاش دی اگہر را. اب جب وہ بھاگ اس آقا نے کھا لیا کھانے کے بعد علامہ رومی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ساتے بے خود شدہ تلخیاں اس کی کڑواہٹ سے وہ آقا تھوڑی دیر بے خود رہا یعنی اس پر بے ہوشی آ گئی بے خود رہا. جب ہوش آیا اس کو تھوڑی دیر بعد ازا گفتش کہ اے جانے جا اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اے جانے جہاں نوش جو کر دی تو چندی زہر را. آپ نے اس قدر کڑواہا اس قدر کڑوی چیز کو کیوں کھایا ہے آپ نے. لطف جو انگاش دی قہر را اور آپ نے اس قہر کو لطف کیوں سمجھ لیا. آپ نے اتنی کڑوی چیز کیوں کھا لی آخر وجہ کیا ہے. چو نیاورتی بہانہ و حجت کہ مرا عذر است بس کن آستے. وہ آقا کہنے لگا کہ آپ کہتے تھے کہ مجھے کوئی تکلیف ہے تھوڑی دیر رک جاؤ اور یہ بہانہ کر کے آپ اس کو کھانا چھوڑ دیتے لیکن آپ نے کوئی بہانہ بھی نہیں کیا کوئی عذر بھی نہیں کیا اور وہ کڑوا خربوزہ کھاتے چلے. ایک نہیں 17 پھانکیں اس کی کھا لی اور مجھ سے تو ایک پھانک کھائی نہ جیسے تھی. آخر ایسا کیوں. تو اب آئیے حضرت لقمان نے اس کو کیا جواب دیا. علامہ رومی علیہ رحمہ لکھتے ہیں گفت من از دست نعمت بخش تو خوردہ ام چندی کی از شرمم دو. حضرت لقمان نے اس کو جواب دیا کہ اے آقا سنو میں نے آپ کے پاس رہ کر اتنے دنوں میں طرح طرح کی نعمتیں کھائی ہیں. آپ کے دربار میں رہ کر آپ کے سائے میں رہ کر طرح طرح کی نعمتیں کھائی ہے. جب آپ کے ہاتھوں سے میں نے بڑی بڑی نعمتیں کھائی ہے اگر ایک کڑوی چیز اگر آپ کے ہاتھ سے مجھے مل جائے اور میں وویلا کرنے لگوں اور میں شور کرنے لگوں تو یہ ایسا ہوگا کہ احسان جو محسن ہوتا ہے اس کا احسان لازم ہوتا ہے تو میں جو ہے احسان مند نہیں کہلاتا میں جو ہے تو شور اور وویلا کرنے والا کہلاتا. میں نے آپ کی نعمتوں کو کھانے کے بعد ایک کڑوی چیز کے بارے میں شور کرنے کے متعلق ایسا سوچا کہ مجھے شرم آئی کہ میں ایک کڑوی چیز کھا کر کیوں شور کروں. آپ کی نعمتوں کا خیال کرتے ہوئے میں نے وہ کڑوی چیز کو بھی کھا لیا اور میں نے اس کو ظاہر تک نہ کیا. شرمم آمد کے یکے تلخ از کفت مین نوشم اے تو صاحب معرفت. وہ کہنے لگے حضرت لقمان کہ سنو آقا سے کہنے لگے مجھے شرم آئی کہ میں نے بڑی شیریں نعمتیں آپ کے ہاتھوں سے کھائی ہے اور ایک تلخ چیز نہ کھاؤں اور اس کا انکار کر دوں تو اے آقا آپ خود جانتے ہو کہ اے تو صاحب معرفت کہ محسن کا احسان اور اس کا لحاظ بڑا ضروری ہوتا ہے. مطلب کیا ہے حضرت لقمان نے جو کڑوی چیز کو کھا کر بیان بھی نہ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا کے ہاتھ سے انہوں نے بڑی بڑی نعمتیں کھائی تھی. اب ایک کڑوی چیز اگر مل گئی اور وہ کڑوی چیز کھا کر اگر وہ شور اور وویلا کرتے
تو یہ ناشکرے کہلاتے ہیں، یہ ناشکرے کہلاتے ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے، اب علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو تحریر فرما کر یہ بیان فرمایا ہے کہ اے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہارے جسم میں روح پھونکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں میں روشنائی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کانوں میں سنوائی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے زبان میں گویائی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دماغ میں سوچ عطا فرمائی، غرض کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں تمہیں عطا فرما دی ہے، جو نعمتوں کا گمان تمہارے ذہن میں نہ تھا وہ تمام نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا فرما دی۔ اگر اس کے بعد اگر تم پر کوئی ایک مصیبت آ جاتی ہے اور تم اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہو کہ اے رب ذوالجلال یہ مصیبت کیسے نازل فرما دی، تو سمجھنا کہ تم ناشکرے بندے ہو۔ یہ سوچو کہ جب اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، کوئی اگر بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اس کو مصیبت کو بھی محبت سے برداشت کر لینا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا گلہ اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات مولانا رومی بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح حضرت لقمان نے کڑوا خربوزہ کھا کر بھی جو ہے اس کو بیان نہیں کیا، اسی طرح اے لوگوں جس معبود نے تمہیں پیدا کیا، اگر اس معبود سے بڑی بڑی نعمتیں تمہیں ملی ہے، اب اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے تو بھی اس کی بارگاہ میں گلہ اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اصول محبت الہی ہے۔ اب علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اب دوسری بات اور بیان فرماتے ہیں اسی واقعے سے، فرماتے ہیں لذت دست شکر بخش تو داشت، اندری بطیخ تلکی کے گزاشت۔ حضرت لقمان نے ایک جواب تو وہ دیا کہ میں نے آپ کے ہاتھوں سے بڑی بڑی نعمتیں کھائی ہے، اور اب ایک کڑوی چیز کھا کر اگر میں شور کروں تو یہ ناشکروں کا طریقہ ہے۔ اب دوسری بات اور بیان فرماتے ہیں، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان نے جواب دیا دستے لذت شکر بخش تو داشت۔ حضرت لقمان نے اس آقا سے کہا کہ اے آقا بادشاہ سلامت، دیکھیں کوئی شخص اگر محبت سے کھلاتا ہے پلاتا ہے تو اس کے کھلانے پلانے کی محبت کی وجہ سے اگر اس میں کوئی کمی بیشی بھی ہو تو انسان اس کو بڑے ہی محبت سے کھایا کرتا ہے۔ تو حضرت لقمان نے جواب دیا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ جب مجھ کو کھلاتے پلاتے ہو تو آپ کا کھلانے پلانے کا انداز اتنا پیارا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے جو چیز بھی مجھے ملتی ہے تو شکر سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ آپ کے ہاتھ جو ہے اس کو میٹھا کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ لذت بخشنے والا جو ہے شیریں چیز کو بنا دیتا ہے، یعنی کسی بھی چیز میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ اندری بطیخ تلخی کے گزاشت، جب آپ کے ہاتھ میں یہ تاثیر ہے، حضرت لقمان نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ تاثیر ہے کہ کڑوی چیز بھی آپ کے ہاتھ میں آ کے میٹھی بن جاتی ہے، تو اب یہ خربوزہ کس طرح مجھ کو کڑوا لگے گا، یہ جواب دیا۔ اب اس بات سے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ آئیے کتنی پیاری بات بیان فرماتے ہیں کہ بادشاہ حضرت لقمان سے بڑی محبت کرتا تھا، بادشاہ حضرت لقمان سے بڑی محبت کرتا تھا، محبت میں کھلاتا پلاتا تھا، اور وہ محبت کی تاثیر تھی کہ کڑوی چیز بھی کڑوی نہ لگی بلکہ میٹھی لگنے لگی، یہ محبت کی تاثیر تھی۔ تو اب علامہ رومی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو تحریر کرنے کے بعد اللہ کی محبت کا ذکر فرماتے ہیں کہ محبت کیا چیز ہے لوگوں، محبت کیا چیز ہے، سنو محبت کی تاثیر۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ بڑے خوبی اور اچھے انداز میں بیان فرماتے ہیں از محبت تلخ شیریں شود، از محبت مزح زرری شود۔ فرماتے ہیں کہ محبت کی چاشنی سے کڑوی چیز بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہے۔ آج لوگوں کے دل اللہ کی محبت سے خالی ہے، آج اللہ کی محبت کی جانب راستہ بتانے والے نہ رہے، آج خانقاہوں کے دروازے بند ہو چکے۔ اب اس ایسے دور میں محبت کا راستہ بتانے والے بہت کم لوگ بچے۔ اب علامہ رومی رحمت اللہ علیہ
محبت کی تاثیر بیان فرماتے ہیں، اللہ کی محبت کی تاثیر بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں از محبت تلخھا شیریں شود۔ لوگوں تم نے کیا دیکھا محبت کو؟ محبت وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر کسی کو اللہ کی محبت مل جائے تو اگر کوئی چیز کڑوی بھی ہو تو کڑوی چیز کو بھی محبت میٹھا بنا دیا کرتی ہے۔ از محبت مصحا زرری شود، اور محبت میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ محبت تانبے کو بھی سونا بنا دیا کرتا ہے، محبت تانبے کو بھی سونا کرتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں از محبت دردہا صافی شود وز محبت دردہا شافی شود۔ فرماتے ہیں محبت کی وجہ سے مقدر شراب بھی صاف محسوس ہونے لگتی ہے۔ جو گندلی میلی جو شراب ہو اگر وہ بھی محبت سے پلائی جائے، اس میں بھی محبت پیدا ہو جائے تو وہ محبت کی وجہ سے جو ہے وہ بھی صاف و شفاف ہو جائے کرتی ہے۔ وز محبت دردہا شافی شود، اور محبت میں وہ تاثیر ہے کہ محبت اگر درد بھی ہو تو وہ درد بھی شفا بن جائے کرتا ہے۔ محبت کی وجہ سے درد بھی شفا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں از محبت خارہا گلمی شود۔ یہ تمام محبت کی جو ہے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ تاثیر بیان فرما رہے ہیں۔ از محبت خارہا گلمی شود وز محبت سرکہا ملمی شود۔ فرماتے ہیں محبت کی وجہ سے کانٹا بھی پھول بن جایا کرتا ہے۔ وز محبت سرکہا ملمی شود، اور محبت کی وجہ سے جو ہے سرکے بھی شراب کی طرح سرور انگیز بن جاتے ہیں۔ جو سرکہ جو ہوتا ہے تو وہ سرکہ بھی سرور انگیز بن جاتے ہیں محبت کی وجہ سے۔ اب فرماتے ہیں از محبت دار دخت می شود وز محبت بار بخت می شود۔ فرماتے ہیں کہ محبت میں وہ تاثیر ہے کہ اگر کسی کو سولی پر چڑھایا جائے اور اس کے دل میں اگر محبت سمائی ہو تو وہ سولی اس کے لیے فخر کا جو ہے تختہ بن جاتا ہے، یعنی سولی پہ چڑھ کے بھی وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ محبت میں وہ تاثیر ہے، محبت میں وہ تاثیر ہے کہ سولی بھی فخر و عزت کا باعث بن جاتی ہے۔ وز محبت بار بخت می شود، اور محبت کی وجہ سے جو ہے مشقتوں کے بوجھ بھی خوش نصیبی کے جو ہے مترادف بن جاتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے وز محبت بار بخت می شود، یعنی کسی پر کتنی بھی مصیبتیں ہو اگر اس کے اندر محبت آ جائے تو وہ مصیبتیں بھی جو ہے اس کے لیے آسانی اور تبدیل۔ از محبت دار تخت می شود وز محبت بار بخت می شود۔ علامہ رومی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں کہ محبت کی وجہ سے پھانسی کا پھندا وہ بھی جو ہے وہ فخر و عزت کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی جس کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے اگر اس کو دار پر یعنی پھانسی کے تختے پر بھی لٹکا دیا جائے تو وہاں جانے کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ یہاں بھی یہ میرے لیے فخر کا باعث ہے، یہ میرے لیے عزت کا باعث ہے۔ محبت وہ چیز ہے۔ فرماتے وز محبت بار بخت می شود، اور محبت کی وجہ سے مشقتوں کے بوجھ بھی خوش نصیبی کے مترادف بن جایا کرتے ہیں۔ از محبت سجن گلشن می شود، اور محبت کی وجہ سے قید خانہ وہ بھی باغ بن جاتا ہے۔ بے محبت روضہ گلخن می شود، اور جس کے اندر محبت نہیں اگر اس کو باغ میں بھی رکھا جائے تو وہ باغ بھی اس کے لیے قید خانہ ہو جاتا ہے، جو بے محبت ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں از محبت حزن شادی می شود وز محبت ڈول حادی می شود۔ فرماتے ہیں کہ محبت میں وہ تاثیر ہے کہ محبت اگر غم ہے تو غم کو خوشی میں بدل دیتی ہے، محبت غم کو خوشی میں بدل دیتی ہے، اور محبت کی بدولت دول بیابانی کی طرح گمراہ کرنے والا آدمی بھی لوگوں کو ہدایت کرنے لگتا ہے۔ یعنی ایسا آدمی جو لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا اگر اس کو بھی محبت مل جائے تو وہ بھی لوگوں کو ہدایت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ محبت میں تاثیر ہے۔
فرماتے ہیں از محبت سخت صحت می شود و از محبت قہر رحمت می شود. فرماتے ہیں کہ محبت کی بدولت صدہا اخلاقی بیماریاں وہ بھی صحت سے تبدیل ہو جایا کرتی ہیں. اگر سینکڑوں بیماریاں ہوں، اخلاق کی بیماریاں ہوں، یعنی اس کے اندر میں حسد ہو، ریاکاری ہو، خود پسندی ہو اور طرح طرح کے اوصاف ذمیمہ اگر اس کے اندر ہو، اور اگر اللہ اس کو محبت عطا فرما دے تو وہ تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، سب صحت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. محبت میں وہ تاثیر ہے. بس محبت قہر رحمت میں شود، اور محبت آ جائے تو محبت آنے کی وجہ سے تندی و غضب وہ رحم و شفقت میں تبدیل ہو جائے گا. کوئی اگر تند مزاج ہے، کوئی غضبناک مزاج آدمی ہے، اگر اس میں محبت آ جائے تو وہ محبت آنے کی وجہ سے اس میں رحم اور شفقت پیدا ہو جائے گا. فرماتے ہیں از محبت خار سوسن نی شود و از محبت خانہ روشن نی شود. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ محبت کی وجہ سے کانٹا بھی ایک پھول بن جایا کرتا ہے. محبت کی وجہ سے کانٹا بھی پھول بن جایا کرتا ہے، اور محبت کی وجہ سے گھر روشن ہو جایا کرتے ہیں. محبت میں وہ تاثیر ہے. فرماتے ہیں از محبت مردہ زندہ می شود و از محبت شاہ بندہ می شود. فرماتے ہیں محبت کی کرامت یہ ہے کہ محبت کی وجہ سے جمادات میں زندگی پیدا ہو جایا کرتی ہے. یعنی جو چیز میں زندگی نہیں ہوتی، اگر اس کو محبت مل جائے اور اس میں محبت پیدا ہو جائے تو جمادات میں بھی زندگی پیدا ہو جایا کرتی ہے، اور محبت سے مجبور ہو کر بادشاہ وہ بھی غلام بن جایا کرتا ہے. بادشاہ کا کام کیا ہے؟ بادشاہی کرنا. بادشاہ کا کام غلامی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو محبت مل جائے تو بادشاہ بھی غلام بن جایا کرتا ہے. محبت میں وہ تاثیر ہے. اب یہ تمام علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام مثالیں عطا فرمائی. اب مثالیں کیا تھی آپ غور کریں. مثال یہ تھی کہ کڑوی اور تلخ چیز میٹھی بن جایا کرتی ہے محبت کی وجہ سے. تو دیکھیے کڑوا یہ ایک الگ چیز ہے، مٹھاس ایک الگ چیز ہے، یعنی دونوں ایک نہیں ہو سکتے، یعنی دونوں کی ماہیت الگ الگ ہے. لیکن محبت نے کڑوی چیز کو میٹھا کر دیا. مطلب کیا ہے کہ محبت جو ہے قلب ماہیت کی تاثیر رکھتی ہے. یعنی جو کڑوی چیز ہے تو کڑوی چیز میٹھی تو بن نہیں سکتی، کڑوی کڑوی ہے، لیکن محبت نے اس کڑوی کو بھی میٹھا کر کے بتا دیا. یعنی محبت میں وہ تاثیر ہے کہ جو چیز نہیں بدلنے والی تھی محبت نے اس کو بھی بدل کر بتا دیا. کانٹا ہے، کانٹا کانٹا ہے تو کانٹے کا پھول بن جانا یہ بھی قلب ماہیت ہے. اسی طرح غم ہے، غم ایک الگ چیز ہے، خوشی ایک الگ چیز ہے، لیکن جب محبت آتی ہے تو محبت غم کو بھی خوشی بنا دیتی ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ مکمل ماہیت کو تبدیل کر دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں قلب ماہیت. قلب ماہیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری اس کے اصل سے اس کو بدل دینا. اس کی جو اصل تھی کڑواہٹ، اس کی اصل تھی، اب اس کی اصل کو کوئی بدل نہیں سکتا. کڑوی چیز کو کون بدلے گا؟ لیکن محبت میں وہ تاثیر ہے کہ اس کی اصل کو بدل کر میٹھا بنا دیا. کانٹا تھا، اب کانٹے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن محبت میں وہ طاقت ہے کہ کانٹے کو بدل کر پھول بنا دیا. یہ قلب ماہیت ہے. اسی طرح غم غم ہوتا ہے، اب غم کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن محبت میں وہ تاثیر ہے کہ غم کو خوشی میں تبدیل کر دیا. یہ قلب ماہیت ہے. اب یہ کس کی محبت سے یہ کام ہوتا ہے؟ تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا کہ سنو، یہ جو قلب ماہیت ہے یہ تمام چیزیں اللہ کی محبت سے ہوا کرتی ہیں. جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اگر اس کو قید خانے میں رکھا جائے تو قید خانہ اس کے لیے باغ بن جایا کرتا ہے. اگر جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اگر اس پر کوئی غم نازل ہو جائے تو اس کو غم میں بھی خوشی ملنے لگتی ہے. اگر جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اگر جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اگر اس کے زندگی میں کتنی بھی کڑواہٹ مل جائے تب بھی اس کو کڑواہٹ وہ بھی سب میٹھا لگنے لگتا ہے.
اس کو مزہ آنے لگتا ہے اس کی زندگی میں. اس کو کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی محبت ہے. اب علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام باتیں بیان فرمائی. یہ تمام باتیں بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، لیکن اب سنو کہ اللہ کی محبت پیدا کیسے کی جائے. یہ بڑی اہم بات ہے، نقطہ کہ محبت کی تو تاثیر یہ ہے. اب یہ محبت الہی پیدا کیسے ہوتی ہے؟ تو اب علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ای محبت ہم نتیجہ دانی شاست کہ کثافہ بردنی تخت نشست. فرماتے ہیں کہ یہ محبت یعنی عشق حقیقی عقل کا نتیجہ ہے. اللہ کی محبت کو عشق حقیقی کہا جاتا ہے، یعنی سچی محبت اگر کسی کی تو اللہ کی ہے، اصل محبت. فرماتے ہیں کہ یہ محبت جو ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، تو یہ محبت یہ عقل کا نتیجہ ہوا کرتی ہے. کہ اضافہ برتنی تخت نشست، ورنہ کوئی بے عقل کب ایسے عالی پایا تخت پر بیٹھ سکتا ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ جو ہم نے محبت کی بات بیان کی، تو اللہ نے جس کو عقل دی ہے وہی اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر سکتا ہے، بلکہ کوئی بے عقل اتنے بلند تختے پر کیسے بیٹھ سکتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی محبت جو ہے یہ امر عقلی ہے. یہ علمی بات ہے، اسے سمجھنا پڑتا ہے. دیکھیے محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک طبیعی محبت اور ایک عقلی محبت. طبیعی محبت کس کو کہتے ہیں؟ طبیعی محبت یہ ہے کہ باپ کا اپنے بیٹے سے محبت کرنا، بیٹے کا اپنے باپ سے اپنی ماں سے محبت کرنا، یہ طبیعی محبت کہا جاتا ہے. اس کو طبیعی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بیٹے کو کچھ نہیں بھی بتاؤں گے تب بھی اس کے دل میں ماں باپ کی محبت سمائی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر پنہا ہوتی ہے، اس کی طبیعت اقتضا کرتی ہے اس کی محبت کا. اور اسی طرح ماں باپ کو بتایا نہیں جاتا کہ اپنی اولاد سے محبت کرو، اپنی اولاد کا خیال کرو، بلکہ ماں باپ کا دل اولاد کی جانب خود بخود راغب ہو جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں طبیعی محبت، یعنی اللہ نے باپ کے دل میں اولاد کی محبت کو ڈال دیا اور اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت کو اتار دیا. یہ ہے طبیعی محبت. اور ایک ہوتی ہے عقلی محبت، اور عقلی محبت اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ڈالا دل میں نہیں جاتا، بلکہ اس کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کسب کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر محبت ملتی ہے تو اس کو امر عقلی کہا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تسلیم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام تسلیم نے اس حدیث پاک میں طبیعی محبت کے خلاف بیان فرمایا، یعنی اس میں یہ بیان فرمایا کہ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے تو تم ایمان والے ہو. تو اس میں طبیعی محبت کا انکار کر دیا گیا، یعنی طبیعی محبت کا انکار کیا گیا. اس میں بیان ہے عقلی محبت. اور عقلی محبت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ تو عقلی محبت کا تعلق کسب سے ہے، کوشش سے ہے. اب عقلی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے تو ہم بتاتے ہیں. عقلی محبت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات پر غور و فکر کرنا، تاجدار کائنات علیہ السلام کی عظمت کو پر غور و فکر کرنا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علو منزلت پر غور کرنا، حضور علیہ السلام کی زندگی کو اپنے تصور میں لانا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمال کا ذکر کرنا، کمال کا جو ہے تو ذکر سننا. جب بندہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علو مرتبت کا ذکر سنتا ہے اور حضور کی عظمت کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں جب حضور علیہ السلام کے کمال کو اس نے سنا
حضور علیہ السلام کی علو منزلت کو اس نے سنا، اور حضور علیہ السلام و تسلیم کے جو ہے معجزات کا ذکر سنا، اور سننے کے بعد اس کے قلب میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی جذبے کو حب محمد کہتے ہیں، اسی جذبے کو حب نبی کہتے ہیں، اور اسی جذبے کو محبت رسول کہا جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ عقلی محبت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ عقلی محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب لوگ اس مقام پر جائے جہاں شان رسول بیان ہوتی ہے۔ آج ہم کتابوں سے دور ہیں، مطالعہ کتب سے، یعنی کتابوں کے پڑھنے سے جس میں حضور کی شان لکھی ہو، اور حضور مجالس، ایسی مجلسیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی عظمتوں کا بیان ہوتا ہو، اور اجتماع مواعظہ، یعنی ایسی تقاریر جس میں اللہ اور اس کے رسول کی شان بیان ہوتی ہو، جب لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں اور اللہ رسول کی شان کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ان کے دل میں پھر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی کو محبت رسول کہا جاتا ہے، اور اسی کو محبت الہی کہا جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ عقلی امر ہے، امر عقلی ہے، یعنی یہ دلوں میں اتارا نہیں جاتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا کرنا پڑتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اجاگر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پانے کے لیے صوفیہ اکرام کی بارگاہوں میں جانا پڑتا ہے، جہاں پر وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی شان بیان کریں گے، اور جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی عظمت بیان کریں گے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی شان، عظمت جب بندہ سنتا ہے تو اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ محبت پیدا ہو گئی تو اب بندے کا عالم کیا ہوتا ہے؟ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ جب اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ گئی تو اب اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب اس کے لیے قلب ماہیت ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ اب اللہ اس کے لیے کڑوی چیز کو بھی میٹھا بنا دے گا، اب اس کے لیے کانٹا بھی پھول بن جائے گا، اور اب اس کے لیے جو ہے اب اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے غم ہے تو وہ بھی خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا معاملہ یہ ہے۔ علامہ اقبال کیا خوب فرمایا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ مطلب کیا ہے؟ اس شعر کا مطلب یہ ہے علامہ اقبال کے، ایک ہے عقل اور ایک ہے عشق، محبت۔ تو عقل ہمیشہ تنقید کرتی ہے کہ ایسا کرو، ایسا مت کرو، لیکن عشق اگر جب بندہ اپنے اعمال کی بنیاد عشق پر رکھ دیتا ہے تو اب وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اولیاء گروہ اولیاء کرام میں ایک بہت بڑے منصب کے مالک گزرے ہیں، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سیقہ کس کو کہتے ہیں کہ راستے میں کھڑے رہ کر لوگوں کو پانی پلانے والا۔ تو وہ ایک آدمی راستے میں کھڑے رہ کر لوگوں کو پانی پلا رہا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ آؤ ہمارے پاس، جو ہمارے پاس کا پانی پی لے گا اللہ اس پر اپنے رحمت نازل فرمائے گا۔ وہ اس طرح کہہ رہا تھا۔ اب حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزر رہے تھے، اور کمال کی بات دیکھو، یہ عاشقانہ انداز ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حالت روزے میں تھے، روزے کی حالت میں وہاں سے گزرے، اس کی آواز سنی کہ ہے کوئی پانی پینے والا، جو بھی آئے گا میرے پاس پانی پینے، اللہ اسے اپنے رحمت میں ڈھانپ لے گا۔ حضرت معروف کرخی آگے بڑھے، آپ نے اس سے پانی کا پیالہ لیا اور فوراً نوش فرما لیا، فوراً نوش فرما لیا، پی لیا پورا پانی۔ کوئی شخص کھڑا تھا، اس نے کہا کہ حضور آپ حالت روزے میں تھے اور روزے میں آپ نے پانی پی لیا، آخر وجہ کیا ہے؟ یہی ہے، اگر وہ عقل سے کام لیتے
تو عقل کیا کہتی؟ عقل یہ کہتی کہ میں تو روزے سے ہوں. عقل تو یہ کہتی اگر میں روزہ توڑوں گا تو اللہ بہت بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا. لیکن انہوں نے عقل سے کام نہ لیا. وہ عشق والے لوگ تھے، وہ عشق والے لوگ تھے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عقل تو تنقید کرتی ہے، تم ایسا کرو گے، یہ مت کرو، وہ کرو. تم پانی پی لو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی کہے گا یہ معروف کرخی اتنے بڑے بزرگ ہیں اور حالت روزے میں پانی پینے لگے. لوگ کیا کہیں گے؟ نہ انہوں نے لوگوں کی پرواہ کی، نہ انہوں نے اپنے روزے کی پرواہ کی، اور نہ انہوں نے روزے پر جو توڑنے پر جو عذاب ہوتا ہے اس کی پرواہ کی. بس انہوں نے دیکھا کہ میرے رب کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کی رحمت کو سن کر انہوں نے پانی پی لیا، پانی نوش فرما لیا. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اب وہ عشق والے لوگ تھے، انہوں نے عشق پر عمل کیا کہ میرے رب کی رحمت کی بات کرتے ہیں تو لہٰذا یہ پانی پی لیا جائے. انہوں نے پانی پی لیا. جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے رب کی رحمت کا ذکر یہ شخص کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ روزہ میرا عمل ہے. اب یہ روزہ قبول ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن یہ شخص اللہ کی رحمت کا ذکر کر رہا ہے، جو میرے محبوب کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے. تو میں نے اپنے رب کی رحمت کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے وہ پانی پی لیا، اپنے روزے کا کوئی خیال نہیں کیا. اب حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا. وصال ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا. حضرت معروف کرخی سے پوچھا کہ حضور آخر اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ سنو، میرے سارے زندگی کے عمل کوئی کام نہ آئے. میں نے اس ثقہ کی جو اس نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوگی جو یہ پانی پیے گا، میں نے اس کا پانی پیا. اللہ نے اس کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھ. مطلب کیا ہے کہ جو بھی عمل بندہ عشق میں کرتا ہے وہ عمل بارگاہ الہی میں مقبول ہوتا ہے. بغیر عشق کے کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا. عشق پر ہی سارے عمل مقبول ہوتے ہیں. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں ایک شخص تھا، پہاڑ پر بیٹھ کر کئیوں سال گزر گئے عبادت میں، کئیوں سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، اے موسیٰ وہ میرا فلاں بندہ ہے، تم جاؤ اس کے پاس اور اس سے کہو کہ اے بندے میں نے ساری تیری نیکیوں کو، تیری عبادت کو تیرے منہ پر دے مارا، میں نے کوئی تیری عبادت کو مقبول نہیں کی. جاؤ کہہ دو. جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر اس بندے کے پاس، اس عبادت گزار کے پاس پہنچے اور آواز دی کہ اے بندہ خدا. وہ متوجہ ہوا اور ارشاد فرمانے لگے کہ میرے اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تجھ سے آ کر کہہ دوں کہ تیری ساری عبادت تیرے منہ پر مار دی گئی، تیری کوئی عبادت مقبول نہیں. بس وہ عبادت گزار نے یہ بات سنی اور اٹھ کر کھڑا ہوا اور رقص کرنے لگا، خوشی سے رقص کرنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے رہے کہ میں نے اسے کوئی خوشی کی خبر تو نہیں سنائی، میں نے تو اسے کہا کہ تیرے عمل رد کر دیے گئے، پھر تو کیوں خوش ہوتا ہے؟ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب توجہ کی اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام، میں رقص اپنے عمل کے رد ہونے پر نہیں کر رہا، بلکہ میں اتنے سال عبادت کرتا رہا، مجھے یہ پتہ نہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا بھی ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن آج جب آپ کے ذریعے مجھے پیغام پہنچا کہ اس بندے کے عمل رد کر دیے گئے تو کم سے کم میرے رب نے میری جانب توجہ تو فرمائی، اس لیے میں خوش ہو رہا ہوں. اور میری عبادت میرا رب قبول کرے یا رد کرے مجھے اس سے کیا مقصد، میرا مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، میرا کام عبادت کرنا ہے، اس کا کام رد کرے یا قبول کرے. مطلب کیا ہے کہ ہر انسان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ خوب عبادت کرے اور خوب اللہ کی یاد کرے، لیکن مقصد یہ ہو کہ اللہ قبول کرے یا نہ کرے. ہم بندے ہیں، ہمارا کام ہے اللہ کو یاد کرنا، ہمارا کام ہے اللہ کا ذکر کرنا، ہمارا کام ہے اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کر دینا.
یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور جس دل میں اللہ کا عشق پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو وہ اللہ کی محبت پر تولتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں نہایت مقبول ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک آدمی اپنے باغ میں پانی ڈال رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو وہ نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب آیا، پہچان لیا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے، قریب آیا اور قریب آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے کہ اللہ اپنی محبت کا ایک ذرہ مجھے عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اللہ کی محبت کا ایک ذرہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس نے عرض کیا حضور آپ دعا فرما دے کہ اللہ آدھا ذرہ مجھے عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی اور دعا فرما کے آپ چلے گئے۔ کہیں عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ وہاں پر تشریف لائے۔ آپ نے اس نوجوان کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ نوجوان بستی چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا اور ایک پہاڑ پہ کھڑا رہ کر اللہ کی عبادت کرنے لگا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو تلاش کرنے نکلے، کہیں پتہ نہ چلا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب ذوالجلال، اس نوجوان سے میری ملاقات کروا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تو اس نوجوان سے ملاقات کروائی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ وہ نوجوان اس پہاڑ پہ کھڑا ہو کر آسمان کی جانب تک رہا تھا، بس اتنا کام تھا، آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کہا، اس نے سلام کا کوئی جواب نہ دیا، بس وہ آسمان کی جانب تک رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے نوجوان، کیا تم نے مجھے پہچانا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں؟ تو اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل کی کہ اے عیسیٰ، جس کو میں اپنی محبت سے نوازتا ہوں وہ سارے لوگوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور اے عیسیٰ سنو، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، اگر اس شخص کو آری سے اگر 2 ٹکڑے بھی کر دیا جائے تب بھی اس کو احساس نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ کی محبت میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ اگر کسی کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو اگر اس پر اگر کتنی بھی مصیبت نازل ہو جائے تو اس کو مصیبت کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کی محبت وہ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت سے آراستہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے جو ہے ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے، سب کے دلی مقاصد کو، جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کی محبت سے ہم سب کو آراستہ فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔